لہجے میں حیدر بھی بات کرتے ہیں، علی کے لہجے میں اصغر بھی بات کرتے ہیں، اور شہید ہو کے بھی خاموش رہ نہیں سکتے، شہید ہو کے بھی خاموش رہ نہیں سکتے، یہ کربلا ہے، کٹے سر بھی بات کرتے ہیں۔ ان دونوں شہزادوں کے کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، کیا شان ہے، کیا عظمت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمر شریف کتنی ہے، توجہ رکھیے گا۔ اب دیکھو امام حسن اور امام حسین کا مرتبہ کیا ہے۔ امام حسن اور امام حسین جن کو ہم لوگ حسنین کریمین کہتے ہیں، حسنین کریمین جیسی ذات، جیسے بچے پوری کائنات کی تاریخ میں آپ نہیں لا سکتے، کیونکہ حسنین کریمین وہ ہیں کہ جن کا بابا، جن کو ہم مولائے کائنات کہتے ہیں، وہ عرب کے لوگوں کے سردار ہیں۔ حسنین کریمین کے والد عرب کے لوگوں کے سردار ہیں، اور حسنین کریمین کی والدہ یعنی سیدہ زہرا وہ اور جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ باپ بھی سردار، بیٹا بھی سردار، باپ بھی سردار اور ماں بھی سردار۔ حضرت علی عرب کے لوگوں کے سردار، سیدہ زہرا جنتی عورتوں کی سردار، اور جن کے نانا انبیاء کے سردار، جن کے نانا انبیاء کے سردار۔ اور حسنین کریمین کی شان یہ ہے، عمر شریف بہت زیادہ نہیں ہے، تقریباً 5 سے 6 سال کی عمر ہے۔ 5 سے 6 سال کی عمر کے بچوں کا حالت کیا ہوتی ہے آپ لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں، کیا معاملہ ہوتا ہے۔ کوئی فضیلت نہیں ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جب بچے یہی بچے بڑے ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو یہی بچے کوئی مولانا بنتے ہیں، کوئی قاری بنتے ہیں، کوئی مفسر بنتے ہیں، کوئی محدث بنتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، بڑی بڑی اپادھیاں حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا ایک فیوچر بنتا ہے، تب ہم لوگ پہچان پاتے ہیں کہ اس بچے کی فضیلت کیا تھی۔ بچپنے میں کسی بچے کی فضیلت ہم لوگ نہیں جان سکتے ہیں، لیکن واہ حسنین کریمین کی شان دیکھو کہ ابھی عمر تقریباً 4 سال یا 5 سال یا 6 سال ہے، کیونکہ 7.5 سال کی عمر جب سیدنا سرکار امام حسن کی ہوئی تھی تو میرے آقا علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سال فرما رہے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عمر شریف 4-5 سال یا 6 سال ہوگی، اس سے زیادہ کی نہیں ہوگی۔ اس میں فضیلت کیا مل رہی ہے، اس میں ان کی متعلق حدیثیں کیا آ رہی ہیں۔ میرے نبی فرما رہے ہیں، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یعنی حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب ایک بات توجہ ہے، خاموش ہیں آپ حضرات، پوری محبت سے کہیں گے سبحان اللہ۔ آپ کے گھر میں لوگوں کے انتقال، آپ کے گاؤں میں لوگوں کے انتقال ہوتے ہیں؟ بولے ہوتے ہیں نا؟ اچھا، قبروں میں بھی دفنایا جاتا ہوگا؟ اچھا، بہت سی قبروں میں تختیاں لگا دی جاتی ہیں، جسے کتبے کہتے ہیں۔ ہمارے خاندان میں قبرستان ہے، وہاں بھی جائیے، لکھا رہتا پروفیسر فلاں بن فلاں، مولانا فلاں بن فلاں، مفتی فلاں بن فلاں، قاری فلاں بن فلاں، حافظ فلاں بن فلاں، نام لکھے جاتے ہیں۔ ذرا غور کرو کہ لوگوں کی تختی میں جو بندہ ڈاکٹر ہوگا اس کی تختی میں لوگ ڈاکٹر لیتے ہیں، جو پروفیسر ہوگا اس کی تختی میں لوگ پروفیسر لکھتے ہیں، جو ٹیچر ہوتا ہے اس کی تختی میں لوگ ٹیچر لکھتے ہیں، جو سائنسداں ہوتا ہے اس کی تختی میں لوگ سائنسداں لکھتے ہیں، جو ویگیانک ہوتا ہے اس کی تختی میں لوگ ویگیانک لکھ دیتے ہیں، جو قاری ہوتا ہے اس کی تختی میں لوگ قاری لکھ دیتے ہیں۔ توجہ ہے میرے بھائی، تھوڑا سا توجہ، انشاءاللہ مزہ آ جائے گا۔ جو قاری ہوتے ہیں اس کی تختی میں لوگ قاری لکھ دیتے ہیں، جو حافظ ہوتے ہیں ان کی تختی میں لوگ
حافظ لکھ دیتے ہیں، جو مولانا ہوتا ہے اس کی تختی میں لوگ مولانا لکھ دیتے ہیں، جو علامہ ہوتا ہے اس کی تختی میں لوگ علامہ لکھ دیتے ہیں، جو مفتی ہوتا ہے اس کی تختی میں لوگ مفتی لکھ دیتے ہیں، کسی میں محدث لکھا جاتا ہے، کسی میں مفسر لکھا جاتا ہے، کسی میں فقیہ لکھا جاتا ہے، کسی میں شاعر لکھا جاتا ہے، کسی میں کاتب لکھا جاتا ہے۔ لیکن آپ نے پورے نہ جانے کتنے قبرستان آپ حضرات گئے ہوں گے، وہاں پر آپ نے لوگوں کی تخلیاں پڑھی ہوں گی، کسی میں مولانا لکھا ہوگا، کسی میں حافظ لکھا ہوگا، کسی میں قاری لکھا ہوگا، کسی میں پروفیسر لکھا ہوگا، کسی میں ٹیچر لکھا ہوگا، کسی میں ڈاکٹر لکھا ہوگا، لیکن آج تک کسی مسلمان کی تختی پر جنتی نہیں لکھا ہوگا۔ دیکھا ہے؟ جنتی لکھتے ہیں؟ نہیں لکھتے ہیں۔ کیوں جنتی کیوں نہیں لکھتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ جو وہ دنیا میں ڈاکٹر تھا تو اس کو ڈاکٹر لکھ دیا گیا، کیونکہ وہ دنیا میں پروفیسر تھا تو اس کے آگے پروفیسر لگا دیا گیا، وہ دنیا میں مولانا تھا تو اس کو مولانا کہہ دیا گیا، مفتی لکھ دیا گیا، مفسر لکھ دیا گیا، محدث لکھ دیا گیا، مؤرخ لکھ دیا گیا، لیکن جنتی نہیں لکھا۔ کیوں؟ کیونکہ جنتی ہونے کی سند آج کی دنیا کے لوگ نہیں دیتے ہیں، جنتی ہونے کی سند آج کے ملا نہیں دیتے ہیں، جنتی ہونے کی سند آج کے دنیا دار نہیں دیتے ہیں، بلکہ جنتی ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں اس کا فیصلہ فرمائے گا کہ کون جنتی ہے، کون جہنمی ہے، کون دوزخ میں جائے گا، کون جنت میں جائے گا۔ جو لوگ نیک عمل کریں گے ان کو جنت میں بھیجا جائے گا، جو لوگ برے عمل کریں گے ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا، جن کے دل میں ایمان ہوگا انہیں جنت میں بھیجا جائے گا، جن کے دل میں ایمان نہیں ہوگا انہیں جہنم میں بھیجا جائے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، دنیا کے قبرستان میں کسی بھی تختی میں انسان عالم تو لکھ سکتا ہے، مفسر تو لکھ سکتا ہے، محدث تو لکھ سکتا ہے، عابد تو لکھ سکتا ہے، قاری تو لکھ سکتا ہے، لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں کوئی جنتی بولو نہیں لکھ سکتا ہے، کیونکہ جنتی لکھنا، جنتی ہونے کا فیصلہ ملا نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، یا پھر رسول اللہ کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے رسول اللہ کرتے ہیں۔ جس طرح عشرہ مبشرہ کو 10 صحابہ کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی، کیونکہ وہ تمام لوگ نیک لوگ تھے، پرہیزگار لوگ تھے، سچے لوگ تھے، نیک عمل کرتے تھے، نمازی تھے، حاجی تھے، قاضی تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اب پتا چلا کہ دنیا میں کسی کو جنتی نہیں کہا جا سکتا، دنیا میں کسی کو جنتی نہیں لکھا جا سکتا ہے۔ کسی کو مفسر تو کہہ سکتے ہو، محدث تو کہہ سکتے ہو، مؤرخ تو کہہ سکتے ہو، مفکر تو کہہ سکتے ہو، مدرس تو کہہ سکتے ہو، مدبر تو کہہ سکتے ہو، لیکن جنتی نہیں کہہ سکتے ہو۔ لیکن اے بزرگوں اور دوستوں، میں سلام پیش کرتا ہوں امام حسن مجتبیٰ کی ذات پر۔ اے حسن، تجھ پر کروڑوں سلام ہو۔ اے حسین، تیری ذات میں میری جان قربان، تو کیسا انمول ہے، تیری ذاتیں کیسی انمول ہے۔ ارے تو نے نماز پڑھنا بعد میں شروع کیا ہے، لیکن اے حسن، اے حسین، تم پر نماز، روزہ، حج، زکات، یہ تمام چیزیں بعد میں فرض ہوئی ہیں، لیکن اے حسن مجتبیٰ، اے حسین کربلا، اے سید الشہداء، تمہاری عظمتوں پہ میری جان قربان، جو تم پر نمازیں بعد میں فرض ہوئی ہیں، ان کے بچپنے کے ہی زمانے میں میرے نبی نے تمہیں صرف جنتی نہیں کہا بلکہ جنتی نوجوانوں کا سردار۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔